السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس آل اباؤٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں نے ایک کمپلیٹ گور فارمنگ کے متعلق آپ لوگوں کو کافی ساری معلومات دی ہیں، اور جس پہ میں نے اسپیشلی بریڈنگ کے حوالے سے کافی آپ لوگوں کو میں نے زور دیا کہ آپ ایک کامیاب بریڈر کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی بریڈ حاصل کرنی ہے تو آپ نے بکریوں کے ساتھ کون کون سی احتیاط ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ تو پچھلی جو 6 پارٹ میں نے بنایا ہے وہ 1 بائی 1 آپ نے ضرور دیکھنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ابھی تک نہیں دیکھے تو یہ اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا۔ آپ دونوں طرف سے اگر جہاں سے بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 1 بائی 1 ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہوگی میری جو ٹاپکس ہیں ان کو سمجھنے میں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے جی کہ ایک ایسی بکری اگر وہ کمزور ہے اور ہم نے اس کی خوراک وغیرہ پہ توجہ نہیں دی تو ڈلیوری کے وقت اسے کون کون سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور بکری کو کس طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگر ایک بکری کمزور ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ہیٹ میں ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے اس کو خوراک اچھی ڈائٹ اچھی نہ دینے کی وجہ سے بکری نے ہیٹ میں نہیں آنا ہوتا، اور وہ کراس بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب بکری ہیٹ میں نہیں آئے گی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بکری کو زبردستی کراس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے 90% تک یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ بکری کراس نہیں ہوتی، اس کو حمل ہی نہیں ٹھہرتا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ڈاکٹرز کو بلا کر اور ان سے ہیٹ میں لانے والا انجیکشن لگوا لیتے ہیں، جس سے آگے چل کے ان کو کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے بکری کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کی وقت ان کا پیسہ وغیرہ بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بکری کو، جیسے میں نے پچھلے پارٹس میں آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سے بکری کو لینا ہے اور اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے بریڈنگ کے لیے، اور آپ بعد میں بچے بھی اچھے حاصل کر سکیں گے اس سے۔ اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ ایک کامیاب بریڈر بنیں گے آپ، اور اچھا پروفٹ اس کام سے کما سکیں گے۔ تو سیکنڈ بات یہ کہ جب آپ بکری کو ہیٹ والا انجیکشن لگوا لیتے ہیں تو اس کے آگے چل کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ آگے چل کے دیکھیں، نقصان یہ ہوتا ہے کہ بکری کو ہم نے اس کی ڈائٹ پر توجہ نہیں دی، اب اس کے اندر وٹامنس کی کمی ہے، اور اس کے اندر کیلشیمس کی کمی ہے، اس کے دودھ میں کمی آئے گی، دودھ اس کے نیچے آدھا لیٹر بھی نہیں ہوگا۔ وہ اگر بچہ دے بھی دیتی ہے تو وہ بچے کو پالنے کے قابل نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے بڑی بات ہے۔ تو جب اس کے اندر کیلشیم کی وٹامنس وغیرہ کی کمی ہوگی تو بکری آپ دیکھیں گے جب اس کا تیسرے سے چوتھا مہینہ سٹارٹ ہوگا کمزور بکری کا تو وہ کافی دیر بیٹھی رہے گی، ایون کہ وہ کھانا جب آپ اس کو خوراک ڈالیں گے تو وہ کھانا کھانے کے لیے بھی، ونڈا وغیرہ کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھے گی، اس سے اٹھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے پیروں سے رہ جاتی ہے، اس کی جسم میں جان نہیں ہوتی۔ اور جب 4.5 منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ لاسٹ منتھ میں کہہ لیں کہ بکری کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے جسم سے ہی کیلشیم وغیرہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر ان کو خوراک اچھی نہیں ڈالی تو بچوں نے ماں کے جسم سے کیلشیم وغیرہ حاصل کرنی ہے، ہڈیوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کی ہڈیاں بنتی ہیں لاسٹ منتھ میں۔ جب آپ بکری کو کوئی خوراک وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ اپنے پیروں پہ خود سے کھڑی نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس کے جسم میں جان نہیں ہے، وہ ویک ہوتی ہے، اور پیٹ میں بچے ہوتے ہیں اور اپنا وزن اس سے نہیں سنبھالا جاتا، بھی پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بکری کافی حالت اس کی خراب ہوتی ہے۔ اب لاسٹ منتھ ہوتا ہے، بکری کو پھر آپ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، مصنوعی انجیکشن سے وہ اپنا ٹائم تو کراس کر رہے گی، لیکن اس کو آگے چل کے ایک کافی لمبا عرصہ لگ جاتا ہے دوبارہ بریڈنگ کے لیے تیار ہونے میں۔ جب تک آپ بکری کو اچھی ڈائٹ نہیں دیں گے، بکری نے اچھی بریڈ بھی نہیں آپ کو دینی ہے، اور ممکن ہے کہ بکری ہر طرح سے خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ آپ نے بکری کو زیادتی نہیں کرنی، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی بریڈ لینے کے لیے، اس کو آپ ایک پراپر وے سے چلیں گے، ایک اچھی خوراک دیں گے، اچھا اس پہ توجہ دیں گے اچھی، تو انشاءاللہ وہ اچھی بریڈ بھی آپ کو
پرووائڈ کرے گی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کام میں صبر کا تحمل انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور کافی اس میں صبر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بکری اگر آپ کی ہیٹ میں نہیں ہے، یا آپ نے اس کو زبردستی کراس نہیں کروانا، اس کو زبردستی انجیکشن لگوا کے ہیٹ میں نہیں لانا، اس کا رزلٹ آگے چل کے اچھا نہیں ہوتا. اور کمزور بکری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ آخری دنوں میں جب بچہ ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کوئی خوراک نہیں اچھی دی ہوتی، نارمل خوراک پہ اس کو رکھتے ہیں، تو ہم نے جب اس کو خوراک اچھی نہیں دی ہے، اس کو آئل وغیرہ بھی نہیں دیا، تو اس کو کافی نقصان ہوتا ہے بکری کو بچہ ڈیلیور کرتے وقت. آئل ایک کافی اہم کردار ادا کرتا ہے ڈیلیوری کے وقت. فرسٹ ٹائم بکریوں میں زیادہ تر پرابلمز یہی آتی ہیں کہ ہم بکریوں کو ڈائٹ دے دیتے ہیں یا ان کو نارمل ڈائٹ بھی دیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ان کے ڈیلیوری کا جب لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئل ہمیں جب بکری کی ہمیں پتہ لگ گیا کہ کنفرم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس کو ویک میں 2 سے 3 بار آئل دینا ہوتا ہے. سردیاں تو دیسی گھی کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اگر گرمی ہے تو آپ نے سرسوں کا آئل یا ڈالڈا گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. گھی ویسے تو آج کل کافی مہنگا ہے، تو لیکن اگر اچھی بریڈ لینی ہے تو تھوڑے پیسے لگانے. اور بکری کا ایک جب اس کے آخری ڈیز ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بکری جب زور لگاتی ہے، بچے کو پش کرتی ہے، تو وہ بکری خود زور لگاتی رہتی ہے، بچہ اندر کمزور ہوتا ہے، یا بکری بھی تھوڑا بہت زور لگا کے تھک جاتی ہے، پھر وہ کافی دیر تک پریشان رہتی ہے. اور یہ بھی کیسز دیکھے گئے ہیں کہ بکری 150 دن کا ان کا سرکل ہوتا ہے، تو 150 دن سے 1-2 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہت کم ہوتے ہیں. تو کسی بکری کو 170 دن ہو جاتے ہیں، کسی کو 160 دن بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بکری کو کتنے دن رہ گئے ہیں ڈیلیور کرنے میں بچہ، تو اس کو دیکھتے نہیں ہے. ساری بات ہے توجہ کی. بکری اور جانور کوئی بھی ہے، آپ نے چھوٹا سا ایک پیٹ بھی رکھا ہوا تو اس کو بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اس پہ آپ نے پراپر دھیان دینا ہے، تبھی وہ آپ کو اچھا رزلٹ بھی دے گی. تو بکری کو جب آپ نے آئل نہیں دیا، اب وہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ اس کو پش کر رہی ہے، بچہ بھی اندر کمزور ہے. اب جب ایک صحت مند بکری ہوتی ہے تو اس کا بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے، تو دونوں جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کی فورس سے ڈیلیوری کو آسانی ملتی ہے. اس کے اوپر ہم نے پوری توجہ دی ہوتی ہے، اس وجہ سے ڈیلیوری ایزیلی ہو جاتی ہے. اب کمزور بکری کا ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر بچہ سٹک ہو گیا، پھنس گیا بچہ، وہ باہر نہیں آ پا رہا، بکری بھی کافی نڈھال ہو گئی ہے اور اس کی بھی کافی پین ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اس کو طاقت کے انجیکشن لگاتا ہے، پھر اس کو ایک گلوز پہن کر اس کے جو بچے دانی ہیں وہاں سے اپنا ہاتھ ڈال کے بچے کی کنڈیشن چیک کرتا ہے. اب زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ کمزور بکری جب ہوتی ہے تو اس کے بچے بھی اندر ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. زیادہ تر کیسز اسی وجہ سے بکری کی ڈیلیوری میں لیٹ ہوتی ہیں کہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دی ہوتی، ہم پراپر چیک نہیں کرتے کہ بچے کی حرکت اس کی موومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں. یہ چیزیں آپ نے خود نوٹ کرنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کافی دھیان دینا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بچے کی دھڑکن جو ہے وہ چل رہی ہیں، بچہ زندہ ہے اور حرکت میں ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو بکری کے اندر جب تک بچہ رہے گا، ڈیلیوری سے کافی دن اوپر ہو گئے، جتنی دیر بچہ اندر رہے گا اگر وہ ایکسپائر ہو گیا تو بکری کے اندر بھی زہر بنتا رہے گا، اور ممکن ہے کہ بکری بھی اگر ہم اس کو بر وقت آپریٹ نہ کروائیں تو بکری بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سا بھی جانور رکھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یا جیسا بھی ہے آپ کا شوق ہے، تو ان کے اوپر آپ نے اپنی توجہ ضرور دینی ہے. ملازموں پہ آپ نے نہیں چھوڑنا. ملازم جو ہیں وہ اس طرح سے کیئر نہیں کرتے جو ایک انسان اپنے پیسے کی، اپنے جانوروں کی خود کیئر کرتا ہے. تو اسی لیے آپ نے اپنے جانور کی خود حفاظت کرنی ہے، خود اس کی کیئر کرنی ہے. تو اس لیے ایک اچھا بریڈر بننے کے لیے، کامیاب بریڈر بننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر وقت دیں اور ان کو اچھی خوراک دے کر ان سے اچھی بریڈ حاصل کر سکیں.
اب اگر آپ نے اس کام سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. زیادہ تر لوگ جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا سائڈ بزنس کے طور پہ یہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس پہ ٹائم نہیں دیتے, تو اس وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوتا ہے, وہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ سے نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی. اپنے بھائی کو تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.